السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ان قریب قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ نمودار ہونے والا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہم قربانی کے جو اہم مسائل ہے جو ہمارے لیے جاننا فرض ہے، ضروری ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے قربانی کے ایام میں ہماری قربانیاں، ہمارے نمازیں، ہماری تمام عبادتیں صحیح ہو۔ اسی غرض و غایت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں۔ خاص کر یہ مسئلہ حنفی حضرات کے لیے ہے کہ حنفی حضرات کے نزدیک قربانی واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور کس صورت میں کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، ان ساری باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو حنفی حضرات سے گزارش کروں گا، بلکہ میں تو سبوں سے گزارش کروں گا تاکہ ہر کوئی علم دین حاصل کرے، تاکہ آپ حاصل کرنے کے بعد کسی اپنے حنفی دوست کو، کسی حنفی شخص کی رہنمائی کر سکے۔ تو سبوں نے اس مسئلے کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا، دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک قربانی واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلا ہے منت۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک بکرا قربان کروں گا، جیسے بچہ تندرست ہوگا ایک بکرے کی قربانی اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ تو ایک قربانی واجب ہوتی ہے منت کی وجہ سے۔ دوسری قربانی واجب ہوتی ہے کوئی شرعی فقیر ہو اور قربانی کی نیت سے جانور خرید لے۔ کوئی شرعی فقیر ہو جس پہ قربانی شریعت نے لازم نہیں کی، لیکن وہ از خود قربانی کی نیت سے ایک جانور خرید لے تو اب اس کی قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت غریب ہوں، یہ میں نے کہاں 25,000 کا بکرا لے لیا، بیچ دیتا ہوں، اب بیچ نہیں سکتا۔ جس شرعی فقیر نے جس پر قربانی لازم نہیں ہے قربانی کی نیت سے جانور لے لیا، اب یہ قربان کرنا لازم ہے، اب ضرورت پڑ بھی جائے تو اس کو بیچ کے پیسے اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتا۔ جب شریعت نے لازم نہیں کیا تھا تو تم نے کیوں خریدا؟ اب خرید لیا تو یہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اب اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا ہے سنت ابراہیمی کے طور پر شرائط کے ساتھ۔ تیسری وہ قربانی ہے جو صاحب استطاعت پر ہم پر جیسے قربانی واجب ہوتی ہے، اس کی شرائطیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا، غریب امیر جو بھی منت مانے گا اس پہ قربانی واجب ہے۔ غریب شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ باقی دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں ان پر قربانی کب واجب ہوتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی ہے عاقل ہونا۔ پاگل مجنون کے پاس اربوں روپے کی جائیداد ہو، اس پر قربانی نہیں ہے۔ تو گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک پاگل ہے، 3 صحیح ہیں، تو پاگل کے پاس جتنے پیسے ہوں اس کی طرف سے قربانی بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو عاقل ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے بالغ ہونا۔ نابالغ کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں، جب تک بالغ نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بلوغت کی عمر عورتوں میں اور مردوں میں الگ ہے۔ عورت کب بالغ ہوتی ہے؟ 9 سے 15 سال میں جب بھی مخصوص ایام آئیں گے وہ بالغ ہو جائیں گی۔ جیسے ناپاکی کے ایام پہلی دفعہ آئیں گے یہ عورت بالغ سمجھی جائے گی۔ تو 9 سال کی عمر میں مخصوص ایام آ گئے تو 9 سال میں اس پر نماز بھی فرض ہو گئی، روزے بھی فرض ہو گئے، مالدار ہے تو 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، اور قربانی کے دن آ گئے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر 15 سال تک مخصوص ایام آئے ہی نہیں تو جیسے 15 سال مکمل ہوں گے یہ عورت بالغ ہو جائے گی، پھر زکاتیں، نماز، روزے، قربانیاں سب لازم ہیں۔ اور لڑکے کی کیا ہے؟ مرد کے لیے 12 سے 15 سال، اس دوران جب بھی احتلام ہو جائے گا لڑکا بالغ سمجھا جائے گا۔ جیسے 12 سال مکمل ہوا، 12.5 سال میں احتلام ہو گیا تو بالغ ہے۔ اور دوسرا لڑکا ہے جس کو 14 سال میں احتلام ہوا تو 12.5 والے پر 12.5 سال میں نماز فرض ہے، پیسے والا ہے تو حج فرض ہے اور زکوٰۃ۔ اور جو 14 سال میں بالغ ہوا اس پر یہ 14 سال سے پہلے یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ تیسری شرط ہے مقیم ہونا۔ قربانی صرف مقیم پر ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ تو کوئی حالت سفر میں ہے، چاہے اربوں روپے اس کے پاس پڑے ہوئے ہوں، شریعت نے اس پہ سنت ابراہیمی والی قربانی لازم نہیں کی ہے۔ وہ کرنا چاہے تو بہتر ہے، نفلی قربانی ہوگی لیکن واجب نہیں ہے اس پر۔ اب مقیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسافر کون ہوتا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ اور اپنی شہر کی حدود سے باہر نکل جانا، یہ 2 چیزیں جس میں جمع ہوں گی وہ مسافر کہلائے گا۔ 92 کلومیٹر دور جا رہا ہے اور شہر کی حدود سے بھی باہر جا رہا ہے تو مسافر کہلائے گا۔ اب جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو یہ 15 دن بھی مسافر ہی رہے گا، اور اگر جہاں جا رہا ہے وہاں 16 دن رہنے کی نیت ہے یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو جیسے اس شہر میں پہنچے گا دوبارہ مقیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہاں سے کوئی حیدرآباد جاتا ہے
تو حیدرآباد ہے 165 کلومیٹر، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور کراچی کی حدود سے باہر ہے. تو جیسے یہ کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا حیدرآباد جانے والا بندہ مسافر ہو جائے گا. اب جیسے حیدرآباد پہنچے گا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا 15 دن اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے یا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے. اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو حیدرآباد کے پورے 15 دنوں میں یہ مسافر ہے، نمازیں بھی قصر کرے گا، اور انہی 15 دنوں میں 10 11 12 ذی الحجہ آ گئی، اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ مسافر ہے. اور اگر حیدرآباد پہنچنے کے بعد 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو حیدرآباد انٹر کرتے ہی یہ مقیم ہو جائے گا. راستے میں مسافر رہے گا، آدھی نمازیں پڑھے گا، لیکن حیدرآباد میں انٹر کرتے ہی 15 دن پلس نیت ہے، مقیم ہو گیا. اب اگر 9 10 11 12 ذی الحجہ مقیم ہونے کی حالت میں آئیں، نمازیں بھی پوری پڑھے گا اور قربانی بھی اس کو کرنی ہوگی. لیکن اسلام آباد والا راول پنڈی جا رہا ہے، اس کا وطن اصلی اسلام آباد ہے، رہتا اسلام آباد میں، پرماننٹ رہائش اسلام آباد میں، اور کام کے سلسلے میں راول پنڈی جا رہا ہے. تو شہر تو چینج ہو رہا ہے لیکن 92 کلومیٹر نہیں ہو رہا. ایک شرط مل رہی ہے دوسری نہیں مل رہی، یہ مسافر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا. لیکن کوئی کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہے اور 10 دن اسلام آباد میں رہنے کا ارادہ ہے، 5 دن راول پنڈی میں رہنے کا ارادہ ہے، تو اسلام آباد میں بھی مسافر ہوگا اور راول پنڈی میں بھی مسافر ہوگا، کیونکہ ایک جگہ پہ اس کا 15 دن رہنے کا ارادہ، دو الگ الگ شہروں میں اس کو 15 دن ملا کے رہنا ہے. ایک شہر میں تو یہ 10 دن 15 دن سے کم رہ رہا ہے، تو یہ اس طرح ہوگا. تو اگر آپ 3 دن حیدرآباد میں گزار دیتے ہیں اور حیدرآباد میں کوئی آپ کا آبائی گھر نہیں ہے، وطن اصلی نہیں ہے، ٹیمپریری آپ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. اور چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا. قربانی مالک نصاب پر ہے، جو صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی ہے، مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے.